امپورٹڈ کٹپتلیوں کی نظام احتساب پر یلغار اور نیب کو تباہ کرنے کی کوشش۔ نواز، شہباز، مریم اور حمزہ سمیت بڑے چوروں کو بچانے کے لیے نیب قانون کا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ کرپٹ حکومت کی ترمیم کے بعد بیرون ملک سے آئے شواہد عدالت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا چوروں کے ہاتھوں نیب کی تباہی کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ۔ عمران خان نے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو اٹھا دیا۔ نیب قانون میں شرمناک ترامیم کے خلاف خصوصی آئینی درخواست داخل کی گئی۔ عمران خان نے بطور درخواست گزار پٹیشن سپریم کورٹ کے روبرو جمع کروائی ہے۔ معروف ماہر قانون خواجہ حارث عدالت عظمیٰ میں عمران خان کے موقف کی وکالت کریں گے۔ نیب قوانین میں ترامیم کو خلاف آئین قرار دے کر فوری طور پر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اختیارات سے تجاوز کو جائز قرار دینے کی کوشش ناکام بنانے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ بے نامی کی تعریف میں رد و بدل سے احتساب کی حیت بدلنے کا معاملہ دیکھنے کی بھی گزارش کی گئی۔ نیب میں زیر التواء 1200 میں سے 1100 ارب کے مقدمات کو نیب کے دائرے سے نکالنے کی کوششوں کو روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 164(3) کے تحت دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاق، پاکستان اور نیب کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ امپورٹڈ کٹپتلیوں کی نظام احتساب پر یلغار اور نیب کو تباہ کرنے کی کوشش۔ نواز، شہباز، مریم اور حمزہ سمیت بڑے چوروں کو بچانے کے لیے نیب قانون کا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ کرپٹ حکومت کی ترمیم کے بعد بیرون ملک سے آئے شواہد عدالت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا چوروں کے ہاتھوں نیب کی تباہی کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون سمیر کھوسہ صاحب۔ بہت شکریہ سمیر کھوسہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جو عمران خان کی جانب سے یہ نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، ان کی پٹیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ پٹیشن انہوں نے آرٹیکل 184(3) آف دا آئین کے جو شک ہے اس کے تحت دائر کیا سپریم کورٹ میں۔ 184(3) میں بیسکلی جو سپریم کورٹ تو آپ کوئی بھی جو ایک اہم پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے جو کہ لوگوں کے آئینی حقوق سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کو آپ سپریم کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں۔ اور اس پٹیشن میں یہی کہا گیا ہے کہ جو نیب کے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس سے پبلک امپورٹنس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور جس سے عوام کی اور پاکستان کی عوام کی آئینی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور نیب کے جو ترمیمی قانون ہے اس کی کافی ساری شکوں کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ اچھا کھوسہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، ہم نے بھی پڑھی، اور وہ واقعتاً بالکل اس کا حلیہ بگاڑ دینے والی، یا پھر ایسا کہیں کہ ادارے کو مفلوج کر دینے والی ترامیم ہے۔ اس کے بعد ادارے کا کوئی کام نہیں رہ جاتا جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہوئے یہ ترامیم ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو استدعا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس نیب کے قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کے بعد ایک وائٹ کالر کرائم کو ایک پروسیکیوٹیبل آفینس کے طور پہ ایک بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے تقریباً۔ اور یہ بھی لایا گیا ہے سپریم کورٹ کے نوٹس میں اور سامنے کہ جو ترمیم ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کچھ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، اور کہ ایسی قانون میں ترامیم جو کہ لیجسلیشن جو کہ صرف اور صرف کچھ خاص لوگوں کو مد نظر کر کے کی گئی ہو، وہ قانون کی منافی ہے، اس لیے اور آئین کی منافی ہے، لہٰذا اس کو غیر آئینی قرار دیا جانا چاہیے۔ اور پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی آئین کے اندر ایک ان کا پارلیمانی جمہوری نظام کا ایک ان کا حق ہے، اور پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر عوام کے پاس احتساب کا ایک حق ہے۔ اپنے جو عوام کے نمائندگان ہیں وہ قانون بنانے کی، قانون سازی کی جو اپنی ان کی پاور ہے اس کو استعمال کر کے، اور ان نمائندگان کو اپنے آپ کو استثناء دے دیں عوام سے احتساب کی، تو یہ ایک قانون کی روح، آئین کی روح سے بالکل ہی منافی بات ہے۔ تو بالکل اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ جو نیب کی امینڈمنٹس ہیں یہ کلیئرلی کچھ انڈیویجولس کو بینیفٹ کرنے کے لیے لگتا ہے کہ کی گئی ہیں، اور اس کا ایک شدید اب جو اس میں قانون میں سمجھتے ہیں سپریم کورٹ، وہ تو ابھی سپریم کورٹ کی ترابدید ہے، کیس فیس کیا جائے گا،
لیکن ایک بالکل ایک کیس جو ہے پریزنٹ ایسے ہی کیا گیا ہے اور بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ۔ اچھا کھوسا صاحب، جس طرح یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ترامیم ہیں بظاہر ایسا ہی ہے کہ مخصوص لوگوں کو بچانے کے لیے کی گئی ہیں، ایک اور جو پہلو ہے جو میں نے دیکھا اس ترامیم میں، نیب کو 6 ماہ کے اندر پابند کیا گیا ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم کو 6 ماہ میں نمٹا دے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیش ہے کم از کم 2 سال لے جاتی ہے۔ تو آپ بینگ دا اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ 6 ماہ کے اندر کیسے پاسبل ہوگا کسی بھی وائٹ کالر کرائم کی تفتیش کو مکمل کرنے میں؟ دیکھیں جی، مطلب اس کو دونوں نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل یہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی انکوائری کو ٹائم باؤنڈ کر دیں گے اور اگر انکوائری اس تقریباً جو آپ نے الاٹ کیا ہوا ہے وقت اس میں کمپلیٹ نہ ہو سکے تو ایک بہت رسک ہے کہ جو انکوائری اگر انکمپلیٹ انکوائری کی بنیاد پہ آگے انویسٹیگیشن چلے گی یا کچھ اور ہوگا تو وہ بھی ایک اکیوز کے فیور میں بات چلی جائے گی۔ تو قانون کے اندر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ تاحیات انکوائریاں چلتی رہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا ہو، لیکن لیکن اتنی ہی اہم بات ہے کہ جو ایک انکوائری ہے اس کو جو وقت درکار ہے اس کو صحیح طرح سے کیا جانے کا، وہ وقت اس انکوائری کو ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ سمیر کھوسا ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ترامیم ہیں بظاہر اسی طرح لگ رہا ہے کہ مخصوص لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی تھیں حکومت اس کو سچ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ یہ NRO لینا چاہتے ہیں، یہ اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کی تمام تر صورتحال گورنمنٹ کر رہی ہے۔ جس طرح کی ترامیم یہ سامنے آئی ہیں بالکل ناقابل قبول ہیں، کسی ادارے کو مفلوج کرنے کے مترادف ہیں۔ سمیر کھوسا صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی بھی یہی رائے تھی۔